بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے خطاب فرمایا، اے لوگو، میری بات غور سے سنو، شاید اس سال کے بعد میں تم سے یہاں نہ مل سکوں۔ اے لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر ایسے حرام ہے جیسے آج کا دن اس مہینے اور اس شہر کی حرمت ہے۔ سنو، زمانہ جاہلیت کی تمام باتیں میرے قدموں تلے ختم کر دی گئی ہیں۔ جاہلیت کے تمام خون معاف کر دیے گئے ہیں، اور سب سے پہلا خون جو میں معاف کرتا ہوں وہ ربیع بن حارث کا خون ہے۔ جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا ہے، اور سب سے پہلا سود جسے میں ختم کرتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ اے لوگو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امان سے لیا ہے۔ تمہارے ان پر حقوق ہیں اور ان کے تم پر حقوق ہیں۔ تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے گھر میں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں تعذیب کر سکتے ہو، مگر سختی نہ کرو، اور ان کا حق تم پر یہ ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اے لوگوں، میری بات سنو اور سمجھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا مال حلال نہیں مگر کسی کی خوش دلی سے، پس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ لوگوں، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ تم اس سرزمین میں اس کی عبادت کرو گے، مگر وہ چھوٹے چھوٹے اعمال میں خوش ہوگا۔ بس اپنے دین کے معاملے میں اس سے بچتے رہنا۔ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے، سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے تھے۔ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، اور کسی گورے کو کالے پر، اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ جو یہاں موجود ہے وہ یہ باتیں اس تک پہنچا دے جو موجود نہیں، کیونکہ ممکن ہے سننے والا پہنچانے والے سے زیادہ سمجھنے والا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، یا اللہ تو رزاق ہے، مجھے حلال رزق عطا فرما۔ یا اللہ میرے رزق میں وسعت اور برکت پیدا فرما۔ یا اللہ مجھے تنگ دستی، محتاجی اور قرض سے بچا۔ یا اللہ میرے گھر کو خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ میرے کام میں خیر اور آسانی عطا فرما۔ یا اللہ میرے رزق کے دروازے غیب سے کھول دے۔ یا اللہ مجھے ایسا رزق دے جو پاک اور کافی ہو۔ یا اللہ مجھے کسی کا محتاج ہونے سے بچا لے۔ یا اللہ میرے ہاتھ کو دینے والا بنا لینے والا نہیں۔ یا اللہ میرے دل کو شکر گزار اور قناعت والا بنا۔ یا اللہ میرے نصیب میں کامیابی اور خوشحالی لکھ۔ یا اللہ میرے دشمنوں کے حسد سے میری حفاظت فرما۔ یا اللہ میرے رزق میں ایسی برکت دے جو ختم نہ ہو۔ یا اللہ میرے اہل و عیال کو بھی فراخی عطا فرما۔ یا اللہ میری ہر جائز ضرورت پوری فرما۔ یا اللہ مجھے دین اور دنیا دونوں میں کامیاب کر۔ یا اللہ میری محنت کو قبول اور نافع بنا دے۔ یا اللہ میرے معاملات میں آسانی اور سکون رکھ۔ یا اللہ مجھے حلال کمائی کی بہترین راہیں دکھا۔ یا اللہ میرے دل کو یقین اور توکل سے بھر دے۔ یا اللہ مجھے اپنے فضل سے غنی کر دے۔ آمین۔ رزق میں اضافہ اور برکت کے لیے اسلام میں کئی مجرب اور مستند وظائف ملتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں جو علماء کے نزدیک نہایت مؤثر اور آسان ہے۔ اگر آپ اسے یقین اور پابندی سے کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ خصوصی دعا برائے اضافہ رزق طریقہ: روزانہ فجر کی نماز کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر 100 مرتبہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ پھر یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیں، اللہم اکفی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ آخر میں اپنے رزق اور حاجت کے لیے دعا کریں۔ قرآنی راز برائے رزق: قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، استغفار کرو، تمہارا رب تم پر بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔
اسے معلوم ہوا کہ استغفار رزق کھینچنے والی کنجی ہے۔ مزید طاقتور عمل روزانہ صبح یا شام 313 مرتبہ پڑھیں، یا رزاقو یا فتاحو۔ اہم شرط کمائی حلال ہو، کسی کا حق نہ ماریں، صدقہ ضرور دیں چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں۔